اچھا صاحب، ویسے تو رانا سلاؤ صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرا سیالکوٹ سے ہے. وہ ساڑی ذرا اردو ذرا تمہیں پتہ ہے پھس کے چلتی ہے. ویسے تو ملک ہے وہ، لیکن اسی ملک ہی کہنے ہیں بڑا نہیں. بس وہ کہہ رہے ہیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کام کرنا چاہیے. وی شوڈ اسٹے فوکسڈ. جو عام لوگ ہیں ان کی حالت زار کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو مجھے جو سمجھ آئی ہے رانا ثناءاللہ کے آج کے بیان سے، جو آج صبح وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر پی آر او نے بیان دیا، وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں قائد کی ڈیمانڈ سے جو انہوں نے کل رات کی. ان کی زبانی بھی ہم آپ کو سنوا سکتے ہیں، جو اس سے پہلے ان کا بیان بھی سن لیں جو اپنے زبان سے انہوں نے یہ جو ڈیمانڈ کی. میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. اگر وہ ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے. نہ ہمیں آئی ایم ایف کا کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فارن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا. جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے. ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. چوئی صاحب حساب مانگ رہے ہیں اور حساب لینا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. چوئی صاحب، لیکن آپ کے پاس شاید اطلاع نہیں آئی. نہیں پلیز چوئی صاحب. میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومتوں کے خلاف ادھر رائے ونڈ میں بھوک ہڑتال یا کم از کم دھرنا دینے لگے ہیں جاتی عمرہ کے باہر. اور میرے جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ بھئی احتساب بھی ہونا چاہیے. اور جنہ کھادیاں گاجراں انہوں نے ٹھڈ پیڑ. اور اس کے ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب کیونکہ اپنی میجارٹی پوری ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کی، تو میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ گیم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی احتساب ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کا تو احتساب مجھے تو انہوں نے بڑا برا سلوک کر رہے ہیں. وہ کہتے جی آپ خبردار اگر آپ نے مہنگائی کی کوئی بات کی، بے روزگاری کی بات کی، جرائم کی بد امنی کی، لوگوں کو ساتھ ناانصافی کی، خبردار. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لیں جتنا مرضی اناج لے جائیں، جتنی مرضی چیزیں لے جائیں، کوئی آپ سے قیمت نہیں لے رہا. حکومت نے اس حد تک ہر چیز پہ مہنگائی کو ختم کر دیا ہے، بے روزگاری کا سر کچل دیا ہے. اور جو ایک دو چھوٹے موٹے مسائل رہ گئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو کس مسئلے پر آپ چودھری صاحب ہر روز سڑتے کڑتے رہتے ہیں؟ پلیز بی پازیٹیو، لوگوں کا ساتھ دیں. ہم تو وہ کہتے ہیں ہم تو اب لڈیاں ڈالنے لگے ہیں، بنگلے ڈالنے لگے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو فتح ہوئی ہے یہ عوام کی خدمت کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ مہنگائی ختم ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بے روزگاری کچلنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ لوگوں کو انصاف ملنے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں پورے ملک میں اس وقت جشن منا رہے ہیں کہ میاں دے نعرے وجن گے، باقی سارے نسن گے. حسن ایوب صاحب جو جیسا بات کر رہے ہیں ویسے اسے جو رانا ثناءاللہ صاحب بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ، اور میاں صاحب کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کل کہا کہ پرائم منسٹر بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی بڑی اچھی جا رہی ہے اب احتساب کی طرف کائنف. تو لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان اگر میں دوبارہ آپ کو سنا لوں، آپ کی سمع خراشی تو ہوگی، لیکن میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جواب طلبی جو ہے اب کیا کیا جائے، یعنی اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے یا پھر یہ جواب طلبی میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ وقت ضائع کیا جائے. حالات کو، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، حالات کو بہتر کیا جائے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے، یا پھر اسی جو ہے وہ دائرے میں جو ہے وہ گھوما جائے جو 4 سال ہوتا رہا. جھوٹے مقدمات اور گالی گلوچ، نفرت اور گریبان، یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی پھر جو ہے وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ بہتر تو نہیں نکلتا. جو اولین ترجیح جو ہے وہ تو پہلے یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، ملک ترقی کرے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں. تو پھر وہ کردار جنہوں نے ماضی میں نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو،
تو ان کا بھی جو ہے وہ حساب کا وقت آ سکتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ ملک کی اور لوگوں کی خبر لینی چاہیے، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ان لوگوں کا حساب جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اور میاں صاحب کی حسن جو اگریسونیس ہے نا، وہ لڑائی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت لڑنا. وہ جب 2024 کی انتخابی مہم چل رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر میاں صاحب آگے اقتدار کے اندر تو یہ پھر وہ لڑائی کریں گے. اور اب ماشاءاللہ صحت مند ہوئے تو فوراً سے پہلے اگریسو ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے رہے، سنیے. جی، پہلی دفعہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ انہی کے ساتھ لڑ پڑے جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا. دوسری دفعہ وہ انہی کے ساتھ ٹکرائے جنہوں نے اس کو 2 دہائی اکثریت دلوایا. حکومت ختم اور نقصان آپ کا. تیسری دفعہ وہی ناکام شخص کو ایک بار پھر 2 دہائی اکثریت دلوایا اور پھر بھی انہی لوگوں سے ٹکرا. اب اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار بن جاتا ہے تو اس نے یہی کام شروع کرنا ہے، وہی رونے دھونا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا.